نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة پارہ نمبر 18 سورہ نور رکوع نمبر 1 آیت نمبر 3 آیات مذکورہ آیات نمبر 3 میں دوسرا حکم ہے زانی اور زانیہ کے حوالے سے۔ بعض مفسرین اور اہل علم کا قول ہے کہ آیات مذکورہ منسوخ ہے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ پر قذافی القرطبی اور الزانیۃ لا ينکحوا میں نکاح سے مراد عقد شرعی لیتے ہیں، لیکن آسان اور مسلم تفسیر یہ ہے کہ یہ خبر ہے انشاء نہیں ہے، اور بیان ہے زنا کی قباحت خباثت کا دو رسم نتائج اثرات اور مضرات کی، بئی معنی کہ مومنین صالحین اور مؤمنات صالحات کی طبیعت فطرت مزاج مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ صالح مومن اور صالح مومنہ زانی اور زانیہ سے نکاح نہیں کرتا، اور یہ السلطان لا یکذب کے قبیلے سے ہے کہ سلطان حکمران بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا، بادشاہ تو جھوٹ بولتا ہے، حکمران تو جھوٹ بولتا ہے، لیکن لا یلیق بالسلطان ان یکذب، بادشاہ سلطان اور حکمران کے لیے ملائم مناسب نہیں، بادشاہ کے شایع نشان یہ نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ آیت مذکورہ کا مقصد زنا کی قباحت کا بیان ہے، اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ لا ينکح خبر مراد منہ لا یلیق به ان ينکح کما تقول السلطان لا یکذب اے لا یلیق به ان یکذب، قذافی روح المعانی۔ تیسرا قول یہ ہے آیات مذکورہ کے حوالے سے، بعض اہل علم اور مفسرین کا قول ہے کہ الزانیۃ لا ينکح الا زانیۃ، اس آیت میں نکاح سے مراد ہوتی ہے۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد اور جس عورت کو یہ عادت چمٹ جائے تو ایسے بدکار مرد عورت سے بڑھ کر وہ مشرک مرد اور مشرکہ عورت سے بھی زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہ قول ہے امام قرطبی کا، اور امام قرطبی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین واصحابہ ان بالنکاح فی هذه الآیت الوتی، اور بہت کم اہل علم کا قول ہے کہ الزانیۃ والزانی سے مراد
کافر مرد اور زانیہ سے مراد کافر عورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زنا ایک بدترین اخلاقی زہر ہے، اور اس زہر سے اخلاقی مزاج اور طبیعت بگڑ جاتا ہے، اور اتنا بگڑ جاتا ہے کہ اچھے برے کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ یہ بگڑا ہوا مزاج خباثت کی طرف مرغوب اور مائل ہوتا ہے، نکاح کو دل سے پسند نہیں کرتا، کیونکہ نکاح کا مقصد عفت اور عصمت ہے، صالح نیک اولاد پیدا کرنا ہے۔ مرد کے ذمہ بیوی بچوں کے حقوق، نان نفقہ، قیام طعام کے حوالے سے پابندیاں ہے، لیکن صالح مرد کے مقابلے میں بدکار عورت، بدکار مرد کو عیاشی کے خیال ہوتے ہیں، حقوق کے خیال نہیں کرتے، صالح اولاد کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بدکار بدبخت حقوق اولاد کو وبال سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے فطرت میں، طبیعت میں خباثت ہوتی ہے، اور یہ خباثت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ مشرک مردوں، مشرک عورتوں سے بھی یہ خباثت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ان کا مزاج ان خباثت کی بنیاد پر مشرکین کی طرف بھی مائل ہوتی ہے۔ اس طرح مشرک عورتوں سے بھی بدکاری کرتا ہے۔ بدکار عورت مشرک مرد کی طرف بھی مائل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے طبیعت میں خباثت ہوتی ہے۔ لہذا آیت مذکورہ سورہ نور آیت نمبر 3 میں طبیعت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زنا کے حوالے سے قرآن کریم میں عورت کو مقدم کیا، فرمایا الزانیۃ والزانی، سرقہ اور چوری کے حوالے سے مرد کو مقدم کیا قرآن کریم میں، فرمایا السارق والسارقۃ، لہذا زنا کے حوالے سے عورت مجرم ہے، عورت سبب زنا بنتی ہے، زنا زیادہ تر عورتوں سے سرزد ہوتی ہے، جبکہ چوری زیادہ تر مردوں سے صادر ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں دونوں جگہ قباحت کا ذکر ہے۔ یہ مقام ہے، مقام شناعت، قباحت۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کے ذمہ شریعت مطہرہ میں بہت سی پابندیاں ہیں۔ گھر میں رہنا ہے، وقرنا فی بیوتکن، پردہ کرنا ہے، غیر محرم لوگوں سے بات چیت نہیں کرنی ہے، غیر محرم لوگوں سے گپ شپ نہیں کرنی ہے، چلنا پھرنا نہیں ہے، آزاد گھومنا پھرنا نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ شریعت مطہرہ میں یہ سب باتیں بہت سخت ہے، سختی سے منع ہے، اور ان تمام تر پابندیوں کے باوجود اگر ایک عورت پھر بھی بدکاری کرتی ہے، زنا کرتی ہے، تو اللہ کی غضب ہے ایسی عورت پر جو ان تمام تر پابندیوں کے باوجود پھر بھی بدکاری کرتی ہے۔ اور اسی طرح ایک مرد جو ہر قسم کے پابندیوں سے آزاد ہے، خود مختار ہے، کاروبار کر سکتا ہے، نوکری کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، ریڑھا لگا سکتا ہے، ریڑھی لگا سکتا ہے، وہ پابندیاں جو عورت پر ہے شریعت مطہرہ میں، مردوں پر وہ پابندیاں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر چوری کرتا ہے تو اللہ کی لعنت ہے ایسے مرد پر۔ لہذا دونوں جگہ قباحت، شناعت، ملامتی کا بیان ہے۔ لیکن یاد رکھیں
کہ آیات مذکورہ میں زانیہ اور زانی سے مراد وہ مرد اور عورت ہے جو زنا سے توبہ طائب نہ ہو، جو زنا سے توبہ نہ کرے اور اپنے اس بری عادت پر قائم رہے، اور ایک مرد زنا چھوڑ کر اس زانیہ عورت سے نکاح کرے تو شرعاً یہ نکاح درست ہوگا۔ جمہور امت، فقہائے کرام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کا مذہب یہی ہے۔ باقی آخری جملے کا مطلب کیا ہے کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ذالکہ کا مشار الیہ زنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ زنا مسلمانوں پر حرام کر دی گئی ہے، اگرچہ سیاق الکلام یا آیت السیاق سے قدر بعید ضرور ہے، لیکن ذالک کا اس میں اشارہ جو ہے یہ راجع ہے زنا کو، اور ظاہر ہے کہ زنا حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یا ذالکہ کا مشار الیہ نکاح زانی، نکاح زانیہ، نکاح مشرک، نکاح مشرکہ ہے، تو اس صورت میں مشرکہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح اور مشرک مرد سے مسلمان عورت کا نکاح نص قطعی سے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور یہ پوری امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے۔ البتہ زانی مرد سے پاک دامن عورت کا نکاح یا زانیہ عورت سے عفیف مرد کا نکاح اس صورت کے ساتھ مخصوص ہوگا کہ جو عفیف مرد زانیہ عورت سے نکاح کر کے اس عورت کو، زانیہ عورت کو زنا سے روکے، بلکہ نکاح کے بعد بھی اس عورت کو زنا سے نہ روکے۔ ایک بندہ عفیف ہے، پاک دامن ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن اس عورت کے ساتھ نکاح کیا جو زانیہ تھی، اور اس کو زنا سے نہیں روکا، نکاح کے بعد بھی اس عورت کی زنا پر راضی رہا، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ دیوسیت ہے۔ شریعت مطہرہ میں یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی شریف پاک دامن عورت زنا کے عادی خوگر شخص سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد بھی اس کی زناکاری پر راضی رہے، تو یہ بھی شریعت مطہرہ میں ناجائز ہے اور حرام ہے، اگرچہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب دونوں کا نکاح باطل ہوا، دونوں کا نکاح تو برقرار ہے، لیکن ان کا یہ طریقہ کار دھوکہ ہے۔ دراصل لفظ حرام شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں دو معنوں پر استعمال ہوتا ہے، ایک گناہ کے معنی پر جس کی سزا آخرت میں مستحق سزا ہے، اور دنیا میں یہ عمل کالعدم اور باطل ہو، مثلا کسی مشرک عورت سے نکاح، یا وہ عورت ہے جس سے نکاح حرام ہے، ان عورتوں سے نکاح کرنا گناہ کبیرہ اور ایسا نکاح کالعدم ہے۔ زنا اور اس طرح کے عورتوں سے نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حرام کا دوسرا معنی فعل حرام کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، یعنی گناہ موجب سزا ہے، اور
معاملہ صحیح بھی ہو جاتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی عورت کو دھوکہ دے کر یا اغوا کر کے ضابطہ کے مطابق گواہوں کے سامنے اسی عورت کی مرضی سے نکاح کرے تو نکاح تو ہو جائے گا، مگر یہ طریقہ کار غلط ہے اور ہر لحاظ سے غلط ہے۔ نکاح تو صحیح ہو گیا، اولاد ثابت النسب ہوگی۔ اسی طرح زانی اور زانیہ کا نکاح جبکہ مقصود اصلی زنا ہی ہو، نکاح محض دنیاوی معاشرتی مصلحت کے بنیاد پر کیا ہو، زنا سے تو بتائب نہیں ہے، تو ایسا نکاح بھی حرام ہے۔ مگر دنیاوی احکام میں یہ نکاح باطل اور کالعدم بھی نہیں ہوگا۔ نکاح کے ثمرات شرعیہ، نان، نفقہ، ثبوت مہر، اولاد ثابت النسب ہوگی اور میراث کے احکامات بھی جاری ہوں گے۔ لہذا اس طرح لفظ یہ یاد رکھے کہ آیاتی مذکورہ میں لفظ حرمہ مشرکہ کے حوالے سے، مشرکہ کے حق میں معنی اولا کے اعتبار سے درست ہوگا، اور زانی زانیہ کے حق میں معنی ثانیہ کے حق میں درست اور صحیح ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فرمایا الزانی اے الذی زنا، وہ بدکار مرد، لا ینکح نکاح نہیں کرتا۔ طبیعت یہ ہے زانی کا کہ الا زانیتن، مگر زانیہ سے، او مشرکتن یا مشرکہ سے، قولاً اور فعلاً ناپاک۔ والزانیۃ اے التی زنت، وہ زناکار بدکار عورت، لا ینکحها نکاح نہیں کرتا، الا زانن مگر بدکار مرتے، او مشرکن یا مشرک سے جو ناپاک قولاً فعلاً اعتقاداً ہو۔ وحرما اور حرام کر دیا ہے یہ زنا اور یہ نکاح، ذالک علی المؤمنین، مسلمانوں پر۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔